اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2816، اردو ترجمہ۔ شہیدوں پر فرشتوں کا سایہ کرنا۔ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں سفیان بن عینیہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے محمد بن منقدر سے سنا، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے احد کے موقع پر، اور کافروں نے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے تھے۔ ان کی لاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو میں نے آگے بڑھ کر ان کا چہرہ کھولنا چاہا، لیکن میری قوم کے لوگوں نے مجھے منع کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے پیٹنے کی آواز سنی تو دریافت فرمایا کس کی آواز ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عمرو کی لڑکی ہے، شہید کی بہن، یا عمرو کی بہن ہے، شہید کی چچی۔ شک راوی کو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ روئے نہیں، ملائکہ برابر ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ سے پوچھا کیا حدیث میں یہ بھی ہے کہ جنازہ اٹھائے جانے تک؟ تو انہوں نے بتایا کہ سفیان نے بعض اوقات یہ الفاظ بھی حدیث میں بیان کیے تھے۔ حدیث نمبر 2817، اردو ترجمہ۔ شہید کا دوبارہ دنیا میں واپس آنے کی آرزو کرنا۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا، کہا کہ میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے۔ اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اور قتل ہو اللہ کے راستے میں، کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہے۔ حدیث نمبر 2818، اردو ترجمہ۔ جنت کا تلواروں کی چمک کے نیچے ہونا۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا یہ پیغام دیا ہے کہ ہم میں سے جو بھی اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کیا ہمارے مقتول جنتی اور ان کے کفار کے مقتول دوزخی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیوں نہیں۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا موسیٰ بن عقبہ سے، ان سے عمر بن عبید اللہ نے کہ مولا سالم ابو نضر نے سالم بن عبید اللہ کے کاتب بھی تھے، بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبید اللہ کو لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقین جانو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اس روایت کی مطابقت اویسی نے ابن ابی ازناد کے واسطے سے کی اور ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا۔ حدیث نمبر 2819، جو جہاد کرنے کے لیے اللہ سے اولاد مانگے اس کی فضیلت۔ لیث نے بیان کیا کہ مجھے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن حرمز نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا آج رات اپنی 100 یا راوی کو شک تھا 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک ایک شہسوار جنے گی،
جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ان کے ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ بھی کہہ لیجئے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ چنانچہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور ان کے بھی آدھا بچہ پیدا ہوا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام اس وقت انشاءاللہ کہہ دیتے تو تمام بیویاں حاملہ ہوتی اور سب کے یہاں ایسے شہسوار بچے پیدا ہوتے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ حدیث نمبر 2820 اردو ترجمہ۔ جنگ کے موقع پر بہادری اور بزدلی کا بیان۔ ہم سے احمد بن عبد الملک بن اقدس بن واقد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ثابت بنانی سے، اور ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، خوبصورت، سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ فیاض تھے۔ مدینہ طیبہ کے تمام لوگ ایک رات خوفزدہ تھے، آواز سنائی دی تھی اور سب لوگ اس کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک گھوڑے پر سوار سب سے آگے تھے۔ جب واپس ہوئے تو فرمایا، اس گھوڑے کو دوڑنے میں ہم نے سمندر پایا۔ حدیث نمبر 2821 ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں عمر بن محمد بن جبیر بن معتم نے خبر دی، انہیں محمد بن جبیر نے خبر دی، کہا کہ مجھے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، آپ کے ساتھ اور بہت سے صحابہ بھی تھے، وادی حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ کچھ بدو لوگ آپ کو لپٹ گئے۔ بالآخر آپ کو مجبوراً ایک ببول کے درخت کے پاس جانا پڑا، وہاں آپ کی چادر مبارک ببول کے کانٹے میں الجھ گئی، تو ان لوگوں نے اسے لے لیا تاکہ جب آپ انہیں کچھ عنایت فرمائیں تو چادر واپس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے اور فرمایا، میری چادر مجھے دے دو، اگر میرے پاس درخت کے کانٹوں جتنے بھی اونٹ بکریاں ہوتی تو میں تم میں تقسیم کر دیتا، مجھے تم بخیل نہیں پاؤ گے اور نہ جھوٹا اور بزدل پاؤ گے۔ حدیث نمبر 2822 اردو ترجمہ۔ بزدلی سے خدا کی پناہ مانگنا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا، انہوں نے عمرو بن میمون عودی سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو یہ کلمات دعائیہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے سب سے ذلیل حصے میں پہنچا دیا جاؤں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں میں دنیا کے فتنوں سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ پھر میں نے یہ حدیث جب مصعب بن سعد سے بیان کی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ حدیث نمبر 2823 ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بڑھاپے کی ذلیل حدود میں پہنچ جانے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب جہاد کی
حدیث نمبر 2816 سے 2823 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔